إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. پھر بڑھتے ہیں انشاءاللہ بورڈ کی طرف پریکٹس کرنے کے لیے. تھوڑا سا میں ریکیپ دے دیتی ہوں آپ کو ان قواعد کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم جملہ بنائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہیں, مبتدا اور خبر. مبتدا عموماً پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. دونوں ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. باقی جو 2 چیزیں رہ گئیں, عدد اور جنس, اس میں خبر مبتدا کو فالو کرے گی. کون فالو کرے گا؟ خبر. دوسرا والا ایلیمنٹ پہلے والے ایلیمنٹ کو کس میں فالو کرے گا؟ جنس اور عدد میں, یعنی مذکر مؤنث میں اور واحد تثنیہ اور جمع میں. کس طرح کرے گا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ مختلف الجنس ہوں, اس کو ہم پریکٹس کے ساتھ ہی دیکھیں گے. پھر ہم نے آپ کو اس کی ایک استثنائی صورت بتائی کہ جمع غیر عاقل ہو تو اس کے لیے خبر واحد مؤنث آئے گی, اس کو بھی ہم پریکٹس کریں گے. چلیں سب سے پہلے ہم ایک مثال لیتے ہیں جو ہم نے بورڈ پر لکھی ہے اردو میں. لڑکا نیک ہے. یہ جو کراس لگا ہوا ہے یہ یاد ہے نا آپ کو کہ اس میں مطابقت نہیں رکھتے ہیں. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ, خبر نکیرہ. اب پہلے یہ بتائیے, میں نے آپ کو کہا تھا جو ترتیب اردو میں ہے وہی عربی میں. اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ لڑکا. لڑکا اس میں مبتدا ہے اور نیک خبر ہے. ترتیب یہی آئے گی. لڑکا کو کیا کہتے ہیں؟ ولدن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہوگا؟ مبتدا معرفہ. کیا اسپیلنگ ہو جائے گی؟ الولد. کیوں حالت رفع میں؟ ٹھیک ہے, یہ اسی لیے میں نے لکھ دیا ہے. حالت رفع میں ہوگا کیا؟ مبتدا. اب اس کی خبر کیا ہے؟ نیک. کیسی ہوگی؟ نکیرہ ہوگی, حالت رفع میں ہوگی. اس کو فالو کرے گی ان دونوں میں. ولدو کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. واحد ہے تثنیہ یا جمع ہے؟ واحد ہے. ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگ لائیے. ویسے ورڈ کیا ہوگا؟ صالح. نیک کو کیا کہتے ہیں؟ صالح. آپ بتائیے کیا لکھوں؟ صالح. نہیں, نکیرہ ہو گیا تو یہ نکیرہ نہیں ہے. نکیرہ نہیں ہے بیٹا. یہ کیوں نکیرہ نہیں ہے؟ تنوین ہٹ جائے گی. کیوں ہٹے گی تنوین؟ جی ہاں, یہ معرفہ ہو گئی نا. کیا جیسے تنوین کس کے آگے نہیں آتی؟ غیر منصرف کے آگے نہیں آتی. ال لگا ہوا ہوتا ہے تو نہیں آتی, مضاف ہوتا ہے تو نہیں آتی, ہے نا. یہ ساری کنڈیشن تھی نا. 4 ہم نتائج پہ پہنچے تھے کہ تنوین نہیں ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر تنوین آئے گی. ٹھیک ہے, اب بتائیے یہ صفت ہے یا کوئی ذات ہے؟ صفت ہے. اسپیلنگ کیا ہو جائے گی؟ الولد صالح. لڑکا نیک ہے. یہ عربی میں ہے نہیں ہوتا, نہ ہے ہوتا ہے. یہ آپ کو اردو میں لگانا پڑتا ہے. یہ اس کنسٹرکشن میں چھپا ہوا ہوتا ہے. لڑکا نیک ہے. یہ کمپاؤنڈ کس سے ملتا جلتا لگ رہا ہے آپ کو؟ پھر سے بتائیے. توصیفی سے. کیا فرق ہے؟ جسٹ لائٹلی ایک فرق ہے. ہے کا فرق ہے, وہ تو ہے, وہ تو ٹرانسلیشن میں ہے. دیکھیں یہ مذکر ہے, یہ مذکر ہے. یہ واحد ہے, یہ واحد ہے. حالت رفع میں, حالت رفع میں ہے. وسط میں چینج. تو یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ مرکب تام ہو گیا. اس نے جمپ لگا لی, مرکب تام. اگر یہ توصیفی ہوتا تو کیا ہوتا؟ یا تو ولد صالح ہوتا
یا الولد الصالح ہوتا تب کیا ترجمہ ہوتا؟ نیک لڑکا. ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا اور یہ نیک لڑکا. ترجمہ بھی الٹا ہوتا. اور یہ کیا ہے؟ لڑکا نیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں اپنے ہیرو کو لائیں. ہاں زید کو. چلیں آپ کو ہیرو تو یاد ہو گیا. اب وہ ہماری کلاس کا ہیرو ہے تو نیک ہوگا ہی. ٹھیک ہے, چلیں زیدن. اب میں نے اس پر تنوین لگائی ہے تو یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ کیوں؟ اسم علم ہے. اس کے ساتھ کیا لکھ لیں گے؟ علم. ایک اور چیز اس سے پہلے میں نے آپ کو کیا کمبینیشن بتایا کہ یہ معرفہ ہوگا اور یہ نکیرہ. معرفہ کی اقسام یاد ہیں کون کون سی ہیں؟ لکھیں تھوڑا سا بورڈ پر جیسے یہ لکھی ہیں. چلیے بتائیے. علم, ضمیر, معرف باللام, گڈ, اسم موصول, مضاف الی المعرفہ, جی, اور منادا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مبتدا بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب معرفہ کے ہم نے آپ کو 7 اقسام بتائی, تو کیا یہ 7 بن سکتے ہیں ہوں گے؟ علم بھی بنے گا, اسم ضمیر بھی, اسم اشارہ بھی, معرف باللام بھی, اسم موصول بھی. لیکن اسم موصول زیادہ تر فعل کے ساتھ آتا ہے. یہ اکیلا استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کنجکشن ہے یہ, تو اکیلا استعمال نہیں ہوتا. تو جو کر کے کیا کریں گے؟ جو کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا فی الحال ہم استعمال نہیں کریں گے, لیکن یہ مبتدا بن سکتا ہے. پھر کیا؟ مضاف الی المعرفہ, یہ بھی بن سکتا ہے. منادا نہیں بن سکتا مبتدا. ٹھیک ہے, نتیجہ کیا نکلا کہ معرفہ میں سے 6 اقسام مبتدا بن سکتی ہیں اور منادا نہیں بن سکتا. یاد رہے گا؟ تو ہم ان سب کو انشاءاللہ بنائیں گے مبتدا. ابھی ہم پہلے کس پہ ورکنگ کر رہے ہیں؟ علم, پہلے والے کو کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, علم میں ہم نے کیا لیا ہے؟ ہمارا ہیرو ہے ہی ویسے علم. ٹھیک ہے نا, اسم علم ہے. جی, زید کیا ہے؟ نیک ہے. کچھ اور بنانا ہے اس کو؟ فی الحال اس کو پہلے نیک بنا دیتے, پھر کچھ اور کریں گے. جی, کیا لائیں گے؟ اس کے اکارڈنگ جنس اور عدد کو مطابقت رکھنی ہے, وسعت میں اپوزٹ چلنا ہے, اعرابی حالت سیم رکھنی ہے. بتائیے. صالحون, جو آپ نے پہلے لکھا تھا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نیک ہے. اگر یہ مرکب اضافی ہوتا تو, اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا تو زیدن, دیکھیے زیدن تو معرفہ ہی ہے, نکیرہ نہیں ہو سکتا. اس کی ایک ہی کنسٹرکشن بنے گی. پہلے ہم نے بنائی تھی وہ 2 بن سکتی تھی کیونکہ معرف باللام تھا, تو ال ہٹ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. لیکن یہ کیا ہے؟ اٹ سیلف علم ہے, تو ایک ہی کنسٹرکشن بنے گی. اگر یہ معرفہ ہے تو اس کے ساتھ معرفہ ہی آئے گا, وہ کیا بنے گا؟ اب اسپیلنگ کیا ہو جائے گی؟ نہیں, یاد آیا کیا اسپیلنگ بنے گی؟ زیدن الصالح. کیوں؟ تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نیک زید. یہ کیا ہے؟ زید نیک ہے. ڈفرنس سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کنسٹرکشن کیا ہے؟ مرکب توصیفی, اور یہ کنسٹرکشن مرکب تام. یہ کنسٹرکشن ہے کا معنی لے کر آ رہی ہے.
یہ نامکمل بات ہے بامانہ نامکمل. یہ ایک بامانہ بات کے ساتھ ساتھ ایک مکمل بات بھی ہے. پھر کہوں گی عربی میں ہے اور ہے نہیں ہے. یہ کنسٹرکشن آپ کو بتائے گی. اب یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. اس کے لیے آپ کو نکرہ لانی پڑے گی. خبر حالت رفع میں ہی رکھنا پڑے گا. مذکر ہے تو مذکر ہی لانا پڑے گا, اور واحد ہے تو واحد ہی. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. رسول کو کیا کہتے ہیں؟ رسول. تو کیا کہیں گے؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. پھر یہ بھی ہم پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر مجھے یہ لکھنا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو کیا لکھیں گے؟ صادقن. اور ہمارے نبی کی ایک اور کیا امتیازی؟ امین. کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ امین. اگر اس میں سب کو رسول کو، صادق ان کو، امین ان کو، الرسول الصادق الامین کر دوں تو کنسٹرکشن کیا ہو جائے گی؟ مرکب توصیفی. تو مرکب توصیفی کے ساتھ جو ہم ابھی جملہ بنا رہے ہیں امید ہے آپ کو کلیئر ہوگا. گڑبڑ نہیں کرنی مرکب توصیفی کی اور جملے کی. ٹھیک ہے؟ یہاں پر آ کر دونوں کس میں الگ ہو جاتے ہیں؟ وسط میں، معرفہ اور نکرہ میں. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو رہا ہے؟ چل. ابو الانبیاء کون ہے؟ ابراہیم. ابراہیم. اگر ایسا لکھ لیں گے نا تو عربوں کو پتہ چل جائے گا کسی اجمی نے لکھا ہے. نمبر نہیں کاٹے گا آپ کا کیونکہ اس سے معنی چینج نہیں ہوتا. بولے گا کوئی بات نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں ہے، سیکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ایک حرکت کم کر دیں. کچھ اسماء تنوین کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. ٹھیک ہے؟ نئے سرے سے سمجھا رہے ہیں. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ غیر منصرف. ان میں کیا آتے ہیں؟ 6 انبیاء کے علاوہ. ابراہیم ان میں سے ایک ہے 6 کے علاوہ. ٹھیک ہے؟ اب ابراہیم کے بارے میں ہم کیا خبر لائیں؟ کیا خبر لائیں ابراہیم کے بارے میں؟ ہاں وہ بھی لیتے، لیکن 2 اس میں آپ کے پاس ہو جائیں گے کمپاؤنڈس. خلیل اللہ میں حنیف. ٹھیک ہے؟ ابراہیم اگر تو ان کو ہم نبی ہی بناتے ہیں تو حنیف. ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہم نے یہاں رسول بنایا ایسے اگر ان کو نبی بنائے تو کیا ہوگا؟ ابراہیم نبی ہیں. ابراہیم نبیٌ. ایسے ہی لکھا جائے گا؟ ایسے تو نہیں لکھا جائے گا. اگر میں ایسے لکھ دوں تو ابراہیم النبی لکھ دوں تو مرکب توصیفی بن جائے گا. اور ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. ادب کا تقاضا ہے ہم یوں کہیں ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. اور اگر ہم واحد کو اسے پروناؤنس کریں تو کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے. لیکن ہم ایسے اردو میں کلام کرنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اسماعیل. اسماعیل بھی نبی ہیں. اوپر لے جاؤ اس کو. جی ابراہیم کیا ہے؟ غیر منصرف. اسماعیل بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہیں. اور وہ بھی نبی ہیں. اب بتائیے کیا اسپیلنگ ہوگی؟ اسماعیل نبیٌ. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے؟ کون ہمارے لیے وحی لے کر آئے؟ اور عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جبریل. جی منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف. تو کیا آئے گا؟ جبریل فرشتے ہیں. جبریل علیہ السلام فرشتہ ہیں. یوں کہتے ہیں ملکن. ملائکہ جمع ہے.
ٹھیک ہے, یہ جو میں نے کہا نا فرشتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایک کا اسٹیٹس بتا رہی ہوں, وہ ہماری زبان کا مسئلہ ہے, اردو کا مسئلہ ہے یہ, ٹھیک ہے. ورنہ کیا ہے, جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے, تو یہ ادب کا تقاضا نہیں کہ ہم یہ کہیں. کیا آئے گا, جبریل ملکن, ٹھیک ہے. میکال بھی کیا ہیں, فرشتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس کون کون سی مثالیں آ گئیں علم میں سے؟ منصرف, منصرف, غیر منصرف, غیر منصرف, غیر منصرف. یہ جو غیر منصرف جتنے بھی آئے ہیں, یہ آئے ہیں, وہ سب مذکر ہیں, ٹھیک ہے. غیر منصرف عورتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو لے آتے, کیونکہ وہ بھی تنوین کا بوجھ اپنی نزاکت کی وجہ سے اٹھا نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو ہم کس کو لے آتے ہیں, یوزولی جو ہم یوز کرتے ہیں اسی کو لے آتے ہیں, مریم کو, ٹھیک ہے. یہ مٹا دوں, بلکہ میں یہ مٹاتی ہوں کیونکہ یہ اوپر غیر منصرف کی 2 مثالیں موجود ہیں مذکر میں. یہ بھی غیر منصرف کی ہی مثال ہے ہمارے پاس, لیکن کس میں ہے, اب جو میں لکھوں گی وہ مؤنث ہوگی, ٹھیک ہے. مریم بھی نیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا آ کے کنسٹرکشن چینج ہو جائے گی. مریم مؤنث ہے تو آپ کو خبر بھی مؤنث لانی پڑے گی. مریم واحد ہے, واحد ہی لائیں گے. نیک مجبوری ہے, اردو میں زید بھی نیک تھا اور مریم بھی نیک ہے, نیکی نہیں ہو گئی وہ, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن عربی میں صالح زید تھا, لیکن مریم کیا ہو جائے گی, صالحہ. بورڈ پہ تھوڑی گندگی زیادہ ہو گئی ہے, میس ہو گیا ہے, لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ میسی سچویشن میں سے بھی کام کی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اس کو یہاں پر لکھا ہے. یہ ایکچولی لکھنا اس لیے ضروری تھا کہ ابھی ہم جنس کو کور نہیں کیا تھا. یہاں تک سمجھ آیا ہے, پورا کلیئر ہے؟ کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو؟ جملہ بنانا آسان ہو گیا نا, کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان چاروں پر ورکنگ پہلے بہت زیادہ کی, جو کہ ہضم نہیں ہو رہی تھی پہلے آپ سے. اونا, اینا, آنی, آئینی پہ اٹک جاتے تھے, پھر منصرف غیر منصرف پہ اٹکتے تھے, پھر اس کے بعد مرکبات بنانے لگے, پھر استثنائی صورت پر آ کر اٹک جاتے تھے. لیکن اب ان ساری محنتوں کا ثمر کہ آپ کے لیے جملہ بنانا پی ایچ ڈی ہونے سے پہلے آسان ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. صحیح, اچھا لگتا ہے نا پی ایچ ڈی, کیونکہ جس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی ہے اس کو پھر کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر. تو آپ سب ڈاکٹر بنیں گی. جی بالکل, جی بالکل. یہی فرق توصیفی کا ایک اور یہ بتا رہے ہیں کہ توصیفی میں ترجمہ ہم الٹا کرتے ہیں اردو زبان میں, لیکن تام میں ہم اردو ہو یا عربی ہو ترتیب ایک ہی رہتی ہے, ٹھیک ہے. شاباش, اس کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آنے لگا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی, کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں. آ گیا سمجھ؟ اب یہ بورڈ اریز یہاں سے کر دوں تو ہمارے پاس یہ کور ہو گئے اسم عالم. اچھا, اب بتائیں پہلے تثنیہ کو کور کرنا ہے یا معرف باللام کو کرنا ہے؟ چلیں تثنیہ کو کرتے ہیں. زید و حامد, زید اور حامد. اسی طرح ابراہیم و اسماعیل, اسی طرح مریم و عائشۃ. یہ کیا ہے؟ سب تثنیہ ہیں. زید اور حامد منصرف ہیں, علم ہے. ابراہیم و اسماعیل غیر منصرف ہیں, مذکر ہیں. مریم و عائشۃ غیر منصرف ہیں, مؤنث ہیں. حالت رفع میں ہیں, ٹھیک ہے, مبتدا بننے کے لیے تیار ہیں. ان کے بارے میں خبر ایک ہی لانی ہے کہ یہ سب کے سب نیک ہیں. اب بتائیے جی, ہم تھے اس پر کہ یہ تثنیہ ہے, ہم اس کی خبر کیا لائیں گے؟ تثنیہ لیں گے. تو ہم اس کو نیک بنا رہے ہیں, تو نیک کی عربی وہی استعمال کریں گے, صالحون. اب بتائیے زید و حامد. میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ 2 مبتدا ہوں تو 2 خبریں ہوں گی, 2 ہی خبریں, دونوں کے برابر جو ہے وہ متعلق. زید اور حامد دونوں نیک ہیں, ٹھیک ہے.
ابراہیم و اسماعیل صالحانی، مریم و عائشۃ صالحتانی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کوآرڈینیشن ہے یا نہیں ہے. یہ تسنیہ ہو گئے نا، یہ تسنیہ، یہ حالت رفع، یہ حالت رفع، یہ معرفہ، یہ نکرہ. بس ایک چیز میں جا کے یہ کیا ہو جائیں گے، وسط میں ایک دوسرے کے اپوزٹ. کلیئر ہے یہاں تک؟ ایک پوائنٹ میں نے آپ کو لکھایا تھا مختلف الجنس، اس کو بنا لیتے ہیں. زید اور مریم تسنیہ ہو گیا، لیکن کیا ہے، مختلف الجنس ہے. یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. اب کیا کریں گے، یہ ہم نے آپ کو لکھوا دیا ہے، یہ خبر مذکر آئی. اگر نہ لکھوایا ہو تو لیڈیز فرسٹ، ہم ہو تو یہی کہیں گے نا، ہے نا. ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے، لیڈیز فرسٹ. تو خواہ میں ایسے لکھوں یا میں ایسے لکھوں، تب بھی نو لیڈیز فرسٹ. اچھا، آپ کہیں دیکھیں زید اور مریم کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، کھڑی ہیں، کھڑے ہیں. اردو میں بھی یہی کرتے ہیں نا. اگر دونوں چیئر پر ہوں تو آپ کیا کہیں گے، بیٹھے. یہ تو نہیں کہیں گے بیٹھی ہیں. اور دوسرا قرآن کا کیا اصول ہے، الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے، دونوں نیک ہیں تو زید و مریم صالحانی. اب سمجھ آیا وہ والا پوائنٹ مختلف الجنس کا؟ ٹھیک ہے، یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ.